الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اما بعد، قصے تخلیق آدم کے سلسلے میں اب تک جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس میں یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو مردود کیا اور اپنی بارگاہ سے بے دخل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے، ایک ہمارے پاس ایک غلط نظریہ اپنے ہم اذہان میں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے اس نظریے کی تردید کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کا یہ اعجاز اور اس کے الفاظ اور کلمات پر ہم غور کریں۔ اللہ نے کیا کیا؟ آدم کو جنت میں رہنے کا موقع دیا۔ اب آپ دیکھیں کلمات کا انتخاب کیسا پروردگار عالم فرما رہا ہے، اور یہ چیز بھی ہم سب سے پہلے اپنے اذہان میں رکھیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کیوں بیان کرتا ہے، جبکہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی کی ایک سیرتوں کا کوئی مجموعہ ہے، بلکہ پروردگار عالم انبیاء علیہم السلام کے واقعات، حالات زندگی اس لیے بیان کرتا ہے، اور خود قرآن فرماتا ہے فیہ ذکرکم، یعنی اس میں دراصل ہمارا ذکر ہے۔ اب یہ ہمارا ذکر اس لیے ہے کہ انبیاء کے جو تذکرے، جو حالات زندگی، جو واقعات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اگر اس کے پس منظر پر ہم غور کریں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دراصل اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن میں کوئی ایک واقعہ تسلسل کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک کی سیرت ہے، یہاں سے شروع ہوئی یہاں ختم ہوئی۔ خود حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ پورے قرآن مجید میں تقریباً 7 مقامات پر اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس میں کہ قرآن میں تکرار ہے، کیونکہ ہم مہدیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، اور اگر ہم قرآن میں تکرار کے قائل ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ ہم قرآن میں عیب کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب تکرار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تکرار نہیں بلکہ تاکید ہے۔ اور پھر اس کے بعد 7 مقامات پر بھی آپ دیکھیں ایک نئی بات، ایک نیا زاویہ، ایک نیا انداز اللہ رب العزت خود واقع حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اولاد آدم کے سامنے رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو انبیاء کا ذکر ہے، یہ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اور کیا ہمارے لیے پیغام ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، حالات جس قدر آپ کے لیے دشوار ہوتے، تکالیف کے مراحل آتے، بہت سے مصائب کا مواقع آتے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، هل اتاک حدیث موسیٰ، اور اللہ بیان یہ فرماتا ہے کہ یہ تکالیف، یہ مشاکل، یہ مصائب موسیٰ پر بھی آئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ کو اللہ نے کامیاب و کامران کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کامیاب و کامران کرے گا۔ ایک چھوٹی سی بات پر ہم غور کریں
اکثر سورہ یوسف ہمارے پاس بہت معروف اور مشہور ہے اور ہم اس کو ایک لو اسٹوری کے طور پر پڑھتے ہیں، جبکہ وہ لو اسٹوری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ ان کے اپنے میندر بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسی دغا بازی کی، دھوکہ دہی کی، پھر وہ کہاں سے نکلے، باپ سے کیسا انہوں نے جھوٹ کہا، پھر وہ ایک کنویں میں گئے، کنویں سے اللہ نے ان کو اٹھا کر مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا۔ یہ دراصل حضور کی زندگی پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کے دشمن کون ہیں۔ غیر خاندان کے دشمن نہیں ہیں، ابو جہل، ابو لہب سب آپ کے اپنے خاندان کے ہیں۔ تو گویا حضور کے بھی دشمن کون ہیں؟ حضور ہی کے خاندان کے، جس طرح یوسف کے ہے۔ یعنی پھر آپ دیکھیں حضور غار ثور میں پہنچتے ہیں، غار ثور سے پھر اللہ کہاں پہنچا رہا ہے آپ کو؟ دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ حضور کو رب ذوالجلال نے مدینے کی سلطنت عطا کی۔ تو یہ واقعات جب ہم بھی پڑھیں تو اس کا امپلیمنٹ ہم اپنے آپ پر بھی کریں۔ ہم تھوڑا سا تکلیف آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ ہم جیسے ہی تکلیف آتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا، میں کیا کرا، میں کیا گناہ کرا، میرے سے کیا بڑا گناہ ہو گیا، میں تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، خیر خیرات کرتا ہوں، پھر یہ میرے پہ کیوں، میری کیوں آزمائش؟ ہماری کیا حیثیت کہ اللہ ہم کو آزمائے؟ اللہ تو آزمایا ہے پیغمبروں کو، کیا ان آزمائشوں میں سے ذرہ برابر بھی، ذرے کا ذرہ بھی ہم پر کوئی اثر نہیں ہے آزمائش کے اعتبار سے؟ لیکن ہم کیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ آیت ہمارا ایمان ہے۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آپ کو آزمایا جائے گا، پھل سے بھی، جانوں سے بھی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نظریہ دراصل یہ شکوہ شکایت اللہ سے، میں اتنا سب کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں، میرے ساتھ یہ ہونا تھا، میرے ساتھ وہ ہونا تھا، میں تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 نظریے قرآن دیتا ہے ہم کو، ایک ابلیس کا نظریہ دیتا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا نظریہ دیتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بات بہت اشارتاً آپ کے سامنے رکھی، آج میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ کے سامنے کھول کر رکھوں کہ ابلیس کا نظریہ کیا ہے، حضرت ابراہیم کا نظریہ کیا ہے۔ ابلیس دراصل اس کی جو تخلیق بھی وہ جنات میں بھی، قرآن نے خود کہا کہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن ہوا کیا، وہ عبادتیں کرتا گیا، اللہ اس کے عوض انعام عطا کرتا گیا، اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا، فرشتوں میں بھی اور مزید جب اس نے عبادتیں کی تو اللہ نے اس کو معلم الملائکہ کے منصب تک پہنچا دیا۔ اب جب بات منصب معلم ملائکہ تک پہنچ گئی، اب اللہ نے کیا ڈکلیئر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اب یہ شیطان کیا سوچا، یہ جو میرا امپلیمنٹ ہوا، انکریز جو ہوا، میں یہاں میں بالکل جن تھا، جن سے میں فرشتہ ہوا، فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا استاد بن گیا۔ تب کیا سوچے گا وہ، اب اس سے بڑا کیا منصب ہے، خلافت الہیہ کا۔ اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ منصب کا حقدار وہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، میں اتنی عبادت کرا، میں اتنی ریاضت کرا، میں زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا میں نے جہاں پر میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اب اس کو کیا چاہیے تھا، اپنی عبادتوں کا ریٹرنز چاہیے تھا۔ وہ عبادت اس نیت سے نہیں کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میں یہ کروں گا مجھے یہ ملے، میں یہ کروں گا مجھے وہ ملے۔ کیا آج ہماری یہی کیفیت نہیں ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو یہ مل جانا، ہم حج کریں تو یہ ہو جانا، ہم روزہ رکھیں تو وہ ہو جانا۔ اب آپ دیکھیں یہ نظریہ اس کا ہے جو ہم نے اپنے آپ اختیار کر لیا، لیکن جب وہ
ہائی لیول پر پہنچا تو اللہ نے کہا آپ حقدار نہیں ہیں، میں ایک نئی مخلوق بنا رہا ہوں۔ اب وہاں سے تو یہ فساد، جھگڑا، مسئلہ سب شروع ہوا۔ تو وہ کیا چاہتا تھا؟ عبادتوں کے بدلے اللہ اس کو درجات و انعامات دے، اور وہ اس کا طالب رہا۔ یہ شیطان کا نظریہ۔ اگر ہم بھی اسی نظریے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں یا پھر اللہ کو راضی، اللہ کی طرف تقویٰ کر رہے ہیں، نیت ہماری اگر یہ ہے تو پھر سمجھ لیں ہم کہاں ٹھہرے ہیں۔ اب اس کے برخلاف ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا نظریہ اور ان کی فکر دیکھیے آپ۔ کعبۃ اللہ کی طرف ہم سب کتنے سالوں سے، ہزاروں سال سے لوگ رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، عمرہ ہے، حج ہے، سب کا مرکز کیا ہے عبادت کا؟ کعبۃ اللہ کا۔ متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، یہ الفاظ ہماری زبان سے جو ہی ادا ہوئے، اس کا اجر کس کو ملنے والا ہے؟ حضرت ابراہیم کو۔ تو اب تصور کریں کہ ابراہیم کو کتنا اجر نہیں ملے گا۔ کم سے کم تاریخ اعتبار سے دیکھیں تو 4000 سال سے اولاد آدم مسلسل کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہی ہے۔ وہ درجات، وہ مقام کتنا ان کو اجر نہیں ملا ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پلٹ کر ابراہیم کس منزل پر ہے؟ ربنا تقبل منا۔ اتنا سب ہو کر بھی کیا کہتے ہیں؟ پروردگار تو میری اس کوشش کو، جو کعبۃ اللہ میں نے بنایا ہے، اس کو تو قبول فرما لے۔ اور تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو میری توبہ کو قبول فرما۔ کیا ہے یہاں پر دونوں میں فرق؟ ابراہیم کے پاس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، ہم غلام ہیں۔ مالک اور غلام کو سمجھیں۔ آپ امپلائی ہیں تو آپ اپنا حق مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غلام ہیں تو جو مالک دے دے وہ اس کا احسان ہے۔ آپ حقدار نہیں ہیں مانگنے کے۔ وہ دے تب بھی خوش رہنا ہے، وہ نہ دے تب بھی خوش رہنا ہے۔ لیکن اللہ کیسا مالک ہے؟ ہم مسلسل نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ عطا کرتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے۔ اس کی عطا میں کہیں خلل نہیں آتا، لیکن ہماری شکایت میں بھی کہیں خلل نہیں آتا۔ تو ہم نظریے فکر ابراہیم کو اپنائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیے تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام میں بہت گہرائی و گہرائی ہے۔ آج بھی اللہ کا میں کہتا ہوں کرم ہے، فضل ہے، کسی بھی ایک عام مہدوی، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ کوئی مفتی ہے، نہ حافظ ہے، بیچارہ ہے وہ دینی معلومات کے اعتبار سے، اس کو کبھی پکڑ کر پوچھیں آپ کہ بھائی آپ نماز کیوں پڑھے، وہ ایک جواب دے گا، میں اللہ کے لیے پڑھا۔ آپ اس کے برخلاف جو مصدق مہدی نہیں ہے، ان کی علامت الدہر سے پوچھ لیں کہ آپ نماز کیوں پڑھے، تو ان کا جواب رہے گا کہ میں نماز پڑھوں گا تو جنت ملے گی۔ کتنا بڑا تضاد ہے، آپ غور کریں۔ مہدوی ادنا، ایک امی مہدوی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ مہدی علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور اگر جس نے مہدی کا صدقہ حاصل نہیں کیا تو اس کی نظر میں پھر جنت ہے، دوزخ ہے، درجات ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ مہدوی کے پاس آج بھی اس موجودہ دور میں بھی وہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا ہوگا، لیکن اس کی نیت میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے مہدویوں پر۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا؟ آدم کو کہا یا آدم اسکن، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، انتا و زوجک الجنت، تم تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ دیکھیے آپ کلمات کا استعمال کیا فرمائے؟ یا آدم اسکن، اسکن کہا۔ سکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسا ہم اعراب پڑھتے ہیں عربی کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ زیر، زبر، پیش، جزم۔ جزم کو کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں۔ یعنی
اطمینان کے لیے، آرام کے لیے کہیے، ٹھہرنے کے لیے کہہ لیجیے۔ سکن جب آتا ہے جزم تو کیا آپ وہاں پر ختم کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں؟ نہیں، سکن کے بعد کے کلمے سے پھر آپ آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سکن کیا ہوا؟ ٹھہرنا، رکنا، حرکت کو ختم کر دینا۔ اسی سے عربی زبان میں سکین کہتے ہیں چھری کو، چاقو کو۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے چھری؟ جانور کی حرکت کو بند کر دیتی ہے۔ تو حرکت کو بند کرنا، خاموش ہو جانا، ٹھہرنا، اس کے معنی میں آئے گا سکون۔ اسی سے ساکن بھی جس کو ہم کہتے ہیں، جبکہ قدیم عربی میں سکون کے معنی آگ کے بھی آتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں گھر میں جب آگ جلاتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ سکون سے بیٹھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کیا کلمات ہیں قرآن کا، اللہ نے کیسے انتخاب کیا۔ خالد نہیں فرمایا، خلود نہیں فرمایا، یا آدم اسکن فرمایا، یا آدم اخلد نہیں فرمایا، خلود کہیں گے دوام کو، دائماً رہنا۔ پورے قرآن میں پڑھیے، خالدین فیہا، خالدین فیہا، خالدین فیہا، مسلسل آئے گا۔ کیا معنی ہے؟ ہمیشہ 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 جنت میں رہو۔ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت ہے۔ آدم کے لیے کیا ہے؟ کچھ مدت کے لیے سکون، آپ ٹھہرو بس۔ اب ہمارا کیا نظریہ ہے؟ آدم سے جنت میں غلطی ہوئی، غلطی کی وجہ سے آدم کو اللہ نے زمین پر پھینک دیا اور یہ آدم کو سزا دی۔ یہ نظریہ قرآن کا اور اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ آدم کے پلان میں، اس ایپیسوڈ میں پہلے ہی فرما دیا اللہ نے جب آدم کو بنایا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تم کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کیا وہ جنت میں بات کی اللہ نے کہ میں جنت میں خلیفہ بناؤں گا؟ کچھ دنوں کے لیے تم ٹھہر جاؤ، بس استراحت کرو، آرام کرو۔ اور پھر کیا کیا؟ جنت کیسی ہے؟ زمین و آسمان کو ملا لیں اس سے بھی بڑھ کے جنت کا سائز ہے۔ تو آپ غور کریں، یہ جنت اتنی بڑی ہے۔ اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ، اس باغ کو کہتے ہیں جہاں پر درخت و پودوں ہریالیوں سے زمین چھپ جائے، زمین نظر نہ آئے، زمین پوشیدہ ہو جائے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ اسی جنت ہی سے جن ہے۔ جن کیا ہے؟ ایک پوشیدہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی۔ جو نظر نہیں آئے گا اس کو جنت کہیں گے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جنت کے باغات کی وہ کیفیت ہے کہ وہاں مٹھی زمین نظر نہیں آئے گی۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ اب کیا کیا اللہ نے؟ آدم کو کہا ٹھہر جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آدم اب تم کو یہیں رہنا ہے، اللہ نے کہا ٹھہرو، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیے، اب یہ پلان کے حساب سے آدم اور حوا جنت میں ہیں۔ اب جنت میں جب گئے، جانے کے بعد کیا کیا اللہ نے کہا؟ یہ پوری جنت میں آپ اطمینان سے رہیے، گھومیے پھریے، کھائیے، سب کریے، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت بتایا اور کہا اس کے قریب مت جاؤ، بولا اللہ میاں۔ لا تقربا، لا تاکل نہیں فرمایا، قریب جانے سے منع کیا، کھانا تو اس کے بعد کی بات ہوگی۔ تو گویا کیا ہو رہا ہے؟ پوری جنت حلال، ایک درخت حرام۔ کس کے لیے؟ آدم اور آدم کی بیوی ہماری ماں حوا کے لیے۔ اب ایک نظام وہاں پر ہو رہا ہے، انسانی فطرت کو بھی ہم سمجھے، کیونکہ ہم اولاد آدم ہیں۔ اب آدم کے لیے کیا ہوا؟ پوری جنت حلال ہو گئی، جو چاہے کرو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، لیکن ایک درخت کے پاس مت جاؤ۔ یہ طے ہو گیا، اللہ نے ان کو رکھ دیا۔ اب یہ طے تھا کچھ دن رہنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں، ہمارا پلان ہے کہ ہم 1 ہفتہ رکیں گے، لیکن ہوگا کیا اگر اس کو ہم آگے بڑھا لیں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، سال بھر رہ گئے،
انسان کیا ہوتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس لگژری کا عادی ہو جاتا ہے، وہ سہولیات، اتنی زبردست جگہ ہے۔ سیم کیس آدم کے ساتھ ہوا کہ یہ بھی اس جنت کی لگژری سے بڑے امپریس ہو گئے۔ اب شیطان اب یہاں سے اپنا رول پلے کرنا اسٹارٹ کیا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ کسی طرح آدم کو رسوا کرنا اور آدم کو گمراہ کرنا، یہ اس کا مشن ہے۔ چونکہ آپ ابتدا میں ہی اس نے قسم کھائی ہے اللہ کے سامنے کہ میں آدم اور اولاد آدم میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا۔ اب وہ اپنے مشن پر آ گیا۔ شیطان آدم کتنا عرصہ رہے جنت میں، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، اللہ عالم سینکڑوں سال رہے ہوں گے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا ہے تو وہ گھومتے گھومتے کب پہنچے ہوں گے اس کے پاس؟ ٹائم تو لگا ہوگا۔ اب وہاں جنت میں کوئی وقت نہیں ہے، ہم آج کے حساب سے دیکھیں تو وہ سینکڑوں سال ہو سکتا ہے جنت میں ہیں۔ اب آدم کو یہ معلوم ہے، آدم کو اور حوا کو، کہ یہاں پر ہمارا ٹیمپروری سٹے ہے، یہاں سے ہم کو نکلنا ہے۔ لیکن جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس وہ اسی کا ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے، آدم کی بھی وہی فطرت تھی۔ اب آدم کو یہ سمجھ میں آنے لگا، اب شیطان کیا وسوسہ کرنے لگا۔ اب یہ وسوسہ اس نے ایک مرتبہ کیا اور وہ فوراً گئے درخت کے پاس اور اس کا پھل تک کھا لیے، ایسا نہیں ہے، اس کو بھی ٹائم لگا ہے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ، عربی زبان میں زلزلہ ہے، وسوسہ ہے، یہ 2 الفاظ ہیں۔ یہ معنی زلزلہ، زمین نیچے اور اوپر ہونا، زمین کی حرکت نیچے اور اوپر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں زلزلہ۔ وسوسہ یعنی وہ پہلے سامنے آئے، پھر پیچھے ہٹے، پھر سامنے آئے، پیچھے ہٹے، یعنی ایک بات دماغ میں ڈال دے پھر خاموش ہو جائے، پھر ایک بات ڈال دے دماغ میں ہٹ جائے۔ اب آدم کو کیا ہوا یہاں پر؟ ارے جنت سے مجھے چلے جانا ہے۔ تو اب شیطان اب وہاں سے وسوسہ کرنے لگا کہ یہاں پر جو رہتے ہیں وہ فرشتے رہتے ہیں۔ یہ بات تو آدم نے بھی دیکھی کہ جنت میں فرشتے رہتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا یہاں پر جو رہنے والے ہیں، یہاں کے جو باشندے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعے میں جنت کے باشندے فرشتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ تم جب یہاں پر رہنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ اب وہ یہاں سے آیا، یہ خواہش ان کی پیدا ہو گئی کہ جنت چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہ وسوسے سے ہی اس نے یہ خواہش پیدا کی۔ اب وسوسے کے بعد وہ کیا وسوسہ کر رہا ہے؟ اگر رہنا چاہتے ہو تو فرشتے بننا چاہتے ہو تو وہ درخت آپ استعمال کر لو۔ اللہ نے جو درخت سے منع کیا ہے، اگر وہ کھا لو گے، وہ استعمال کر لو گے تو تم پرماننٹ کہاں کے ہو جاؤ گے؟ جنت کے ہو جاؤ گے۔ آدم کو بھی یہ بات وسوسے سے آہستہ آہستہ کتنا وقت لگا ہوگا واللہ عالم، لیکن ہوتے 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 وہ اس درخت کے قریب پہنچ گئے۔ اب دیکھیے آپ، آدم کے لیے ایک درخت حرام تھا، انہوں نے اس حرام درخت کا استعمال کیا تو اللہ نے ان کو سزا دی، ایسا نہیں ہے کہ سزا نہیں دی۔ اب تصور کریں کہ شریعت محمدیہ میں جن چیزوں کو حرام اللہ نے کیا ہے، اگر ہم اس کو ایزی لیتے ہوئے ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار کرے تو کیا ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، ایک بار کر لیے توبہ کر لیں گے، یہ جو ہمارا اسٹائل لائف کا اسٹائل ہے یہ بالکل غلط ہے۔ وہاں ایک حرام تھا، وہ ایک استعمال کرے تو یہ حالت ہوئی۔ ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، ہم اس پر غور کریں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ چلے گئے، جانے کے بعد کیا کیے؟ وہ درخت کا انہوں نے استعمال کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو منع کیے تھے انہوں نے وہ کام کیا۔ اب یہاں پر ایک نظریے کو آپ سمجھیں جو ہمارے پاس غلط نظریہ ہے کہ شیطان آدم سے غلطی کی سزا میں آدم زمین پر آئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پلان کے تحت آئے ہیں۔
اللہ نے پہلے ہی بتا دیا میں آدم کو بنا رہا ہوں زمین کے لیے. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں بتایا کہ آدم کو میں جنت کے لیے بنا رہا ہوں. ہاں جنت حق ہے اولاد آدم کا. کب ہے؟ جب وہ اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے گی، اس کے انبیاء و مرسلین کو تسلیم کرے گی، تب دائماً خالدین فیہا تب ہے. ابتدا میں نہیں ہے، انعام کے طور پر ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کے فضل پر منحصر ہے. لیکن اسٹارٹ ہمارے لیے جنت نہیں ہے، ہمارا اینڈ ہے جنت. اب آدم کو اسٹارٹنگ میں صرف دکھایا گیا کہ دیکھو یہ باغ میں آنا ہے، تو وہ بیچارے آدم علیہ السلام کو ایسا اچھا لگا، بولے یہیں رہ جانا بہتر ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ جب ان سے یہ خطا ہو گئی، انہوں نے اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل استعمال کیا. اب آدم کو جب لوگ، ہمارے پاس ایک سٹوری ہے، یہ سٹوری ہے کہ آدم زمین پہ آ گئے، حوا بھی زمین پہ آ گئے، ہزاروں سال دونوں روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرا، اللہ معاف کرا. ایسا نہیں ہے. وہیں پر انہوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا. یہ دعا آدم زمین پر آ کر نہیں، وہیں پر کیے ہیں. آدم آئے ہیں تو بحیثیت خلیفۃ اللہ زمین پر آئے ہیں، معاذ اللہ گنہگار زمین پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ان سے خطا ہوئی، خطا کی توبہ کر لی انہوں نے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، پھر اس کے بعد وہ اس زمین پر آئے. اور یہ دعا قرآن میں ہی اللہ نے فرمائی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو کہا کہ آپ زمین پر جائیے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زمین پر جاؤ، اور اب یہاں سے ہماری زندگی کا سفر شروع ہونے لگا. اب عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے، دراصل ان کے پاس ایک سٹوری ہے کہ آدم کو جنت میں شیطان نے اسنیک، سانپ کی شکل میں آ کر ورغلایا، وسوسے ڈالا، پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو کھایا. اللہ نے سزا کے طور پر ان کو زمین پر بھیج دیا، اور جتنی اولاد آدم پیدا ہوتی ہے تو وہ گنہگار پیدا ہوتی ہے، خطا کار پیدا ہوتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب بھی اولاد آدم میں بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ صاحب فطرت پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں گھر، خاندان، معاشرے کی تربیت پر، یا اس کے اپنے افکار پر، یا وہ شیطان کے بہکاوے میں وہ مشرک بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، نصرانی بھی ہوتا ہے، یہودی بھی ہوتا ہے، یہ وہ بعد میں چوز کرتا ہے. لیکن جب پیدا ہوتا ہے، وہ جس وقت ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو یہ بالکل کیا ہے؟ ضد ہے، تضاد ہے نصرانیوں کے، عیسائیوں کے نظریے کے اور اسلام کے نظریے کے. تو اب یہاں سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے اس پورے سورہ اعراف میں یا بنی آدمہ، یا بنی آدمہ کہہ کر ان کو وہ پوری چیز یاد دلائی. اور یہ پورے ایپیسوڈ میں ہم ہیں وہاں پر، ارواح کی شکل میں تمام انسان موجود ہیں، اور وہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب ہم یہ اگر کہتے ہیں کیا اللہ چپ پیدا کر کے اتنی مصیبت کیوں ڈالا، ہم وہاں پر اللہ سے ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں، ہم وہاں پر قبول کیے ہیں. فقد اخذکم، قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے الستو بربکم قالوا بلا، ہم کہہ کر آئے ہیں. آنے کے بعد کیا ہوا؟ سبق بھول گئے. وہ جو سین تھا وہ ہمارے اذہان سے نکل گیا. اب اس سین کو یاد دلانے کیا کیا اللہ نے؟ وحی کے ذریعے ہم کو وہ یاد دلاتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ یہ کاموں کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کا کام دوسرا ہے. آپ جو کام خدا چاہتا ہے وہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے، اپنی خود کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، اور پھر خدا سے امید رکھتے ہیں کہ خدا ہم کو دے.
ہم پوری طرح شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو دین سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھیے، آپ قرآن سورہ اعراف کو پڑھیے، بہت سنجیدگی سے پڑھیے، یہ قصے تخلیق آدم کو پڑھیے۔ اگر یہ ایک واقعہ سمجھ میں آ جائے گا یا ایک یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو آپ دیکھیں ہمارے اندر کیا کیا بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور تکبر کے میں نے کہا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سے تکبر کرے، تکبر ہم انسانوں سے کرتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، خود کو اعلیٰ و ارفع سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے شیطان کو کیا کیا؟ چھوٹا کر دیا، صاغرین فرمایا، ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شیطان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ اللہ نے ہم کو کیا کیا؟ اللہ نے ہم کو تمام پر فضیلت دی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ نے مسجود ملائکہ بنا دیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم مایوس، شیطان مایوس ہے، ہم بھی مایوس۔ ایک عام بات ہے، دیکھیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں۔ کوئی آپ سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریے، یہ اخلاقاً بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے یہ فکر ہے نہیں میری نہیں سنتا اللہ میاں، اب ہم گنہگار ہیں، ہماری کہاں سنتا اللہ، ہم ایسا کرے، یہ جو نظریہ، یہ جو فکر ہے، یہ شیطان کی ہے۔ اللہ بندوں کی ہی سنتا ہے۔ آپ توبہ کریں، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے ندامت کریں۔ اور توبہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ توبہ کر لیں، گالوں پر ہاتھ مار لیں تو توبہ ہو گئی، توبہ یہ نہیں ہے۔ توبہ کا بالکل سمپل یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کے اندر سے یہ احساس دلائے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ آپ کو اعلان کرنے کی، لوگوں کے سامنے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ اللہ سے توبہ کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، وعدہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ توبہ ہے۔ جانی نماز پہ بیٹھ کر وعدہ کرے، مسجد سے باہر نکل کر پھر وہی حرکت کرے تو پھر یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں جیسا کہ آدم نے توبہ کی۔ کیا اللہ نے آدم کی توبہ نہیں سنی؟ جب اللہ آدم کی توبہ سنتا ہے تو اولاد آدم کی بھی سنتا ہے۔ اچھا ہم اللہ کے علاوہ پھر کرائیں گے کس سے توبہ؟ کون ہمارا حمایتی ہے؟ کون ہماری جو ہے بخشش کرا دے گا؟ اللہ ہی تو ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اس قدر مضبوط رکھیں۔ اور اگر آپ اس پورے واقعے میں مہدویت کو دیکھنا چاہیں تو پوری مہدویت آپ کو نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا ہے مہدی علیہ السلام نے کہ خدا بننا بہت آسان ہے، بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ تو مہدویت کی بنیاد بندگی ہے، خدائی نہیں ہے۔ یہ خدائی، یہ فرعونیت، یہ شیطانی صفات ہیں۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بندگی اختیار کرو، اپنے آپ کو خدا کے سامنے حقیر سمجھو، ہر ایک سے محبت، اخوت اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ رہو، اور اپنی زندگی کو سنوارو۔ یہ اللہ رب العزت نے جو آدم کے تخلیق کے وقت جتنی تعلیم تربیت ہماری کی ہے، اسی تعلیم اسی تربیت کو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے اس دنیا میں دوبارہ پیش کیا، بلکہ اس کو قائم کیا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ العزیز ہم اس واقعے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہمیں ہمیشہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور ہمیں اپنا تعلق دائماً اپنے پروردگار سے رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست سے، چونکہ ہم حالت نماز میں تقریباً علم ترا سے والناس ہم کو یاد بھی ہیں یہ 10 سورے، اور ان 10 صورتوں کی ہم مسلسل قرات کرتے ہیں۔ ایک ویک
ایک ایک سورے پر ہی بات کی جائے گی، تاکہ یہ 10 سورے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم رمضان سے پہلے ہم مکمل کر لیں، تاکہ ہم اگر تراویح بھی پڑھیں یا خود انفرادی طور پر بھی نماز پڑھیں تو اس کے معنی مطالب ہمارے اذہان میں رہیں کہ الم تر کیف فعل ربک سے کیا اللہ بیان کر رہا ہے، والناس تک اللہ ہمیں کس بات کی ہدایت دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوئی زیادہ اس کو ڈیپ نہیں، بالکل ہماری اپنی ضرورت کے مطابق بیان کیا جائے گا، 25 منٹ یا 20 منٹ کے اندر ایک ایک سورے کو بیان کیا جائے گا، تاکہ ہم جب حالت نماز میں ہو تو معنی مطالب اس کے تمام چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں، تاکہ ہم پروردگار عالم سے اپنی بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔